مسجد اقصی یہ بھی اللہ کے نبیوں کی تعمیر کردہ ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی اور مسجد نبوی کی تعمیر میرے اور آپ کے پیارے رسول نے فرمائی، ایسے ہی مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، لیکن پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سپرد کی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نہ کہ اس مسجد کی تعمیر انسانوں سے کروائی بلکہ جنات سے بھی کروائی گئی۔ انسانوں اور جنوں نے مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، اور جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وقت آخر قریب آیا تو ابھی مسجد اقصی کی تعمیر بہت ساری باقی تھی، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام غسل فرما کر خوبصورت لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر اپنا عصا لے کر مسجد اقصی میں تشریف لائے، اور مسجد اقصی کے محراب میں آپ اپنا عصا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور جنات وہ جو پہلے دن کو کام کرتے تھے رات کو چھٹی لے کے چلے جاتے، اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں کھڑے ہو گئے تو وہ دن رات کام کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر کھڑے رہے اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آ کر اسی حالت میں آپ کی روح کو قبض کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح تو قبض ہو گئی، لیکن آپ اپنے عصا کے سہارے اسی طرح وہاں تشریف فرما رہے۔ لوگ یہی سمجھتے رہے، جنات یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہاں موجود ہیں، تشریف فرمائیں، لہٰذا کام تسلسل سے جاری رہا، اور جب اس کی تعمیر عین مکمل ہونے پہ آ گئی تو اب حکمت خداوندی یوں ہوئی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس عصا کو دیمک لگی، اور دیمک سے وہ لکڑی ٹوٹی، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ اب آ کر لوگوں کو اور جنات کو پتہ چلا، لیکن اس میں حکمت یہی رہی کہ مسجد اقصی کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا جانا لگا رہا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تو باقاعدہ طور پر بیت المقدس قبلہ قرار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ایک کثیر تعداد انبیاء کی ہے، جن کے دور نبوت میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کم و بیش 16 سے 17 ماہ تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نمازیں پڑھی اور بڑھائی ہیں، اور 16 یا 17 ماہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہوا اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا، اور جس جگہ پر یہ حکم ہوا تھا شہر مدینہ میں آج بھی اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔